آئے ہم خدا کے کلام میں سے ایک آیت سنیں۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت۔ اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ ہم اپنے سر جھکائیں، خدا ان کے حضور آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ ہمارے پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا باپ تجھ سے روشنی مانگتے ہیں، آج کے کلام کی باتوں سے ہم سب کو بڑی برکت دے، اور باپ روشنی دکھا کہ ہم روشنی میں چلیں اور باپ تیرے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں خدا کے کلام میں سے، وہ ہے توبہ لفظ، یعنی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کو میں انگریزی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ مارک 1 chapter 15 verse۔ The time has come, he said, the kingdom of God is near, repent and believe the good news۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا نے منادی شروع کی تو اس نے یہ کہا، ابھی جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل 3 باب اس کی 2 آیت۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ And saying, repent, for the kingdom of heaven is near۔ Matthew 3:2۔ تو ان 2 آیات میں فرق یہ ہے کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح منادی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرو اور خدا کی خوشخبری پر ایمان لاؤ کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح جب منادی کر رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، ایمان لاؤ اور اس کی خوشخبری دوسروں تک بھی پھیلاؤ۔ جب ہم بات کرتے ہیں توبہ کرنے کی تو اس میں یہ باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات کہ انسان مانے کہ وہ گنہگار ہے، وہ پاپی ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، اس نے پاپ کیے ہیں، اس کو معافی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، انسان کو ماننا ہے کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے، وہ ناپاک ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ذکر ملتا ہے مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 40ویں آیت میں، وہاں پر ہمیں ایک کوڑی کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقت میں جن کو کوڑ ہوتا تھا وہ گاؤں سے باہر رہتے تھے اور ان کو باہر رکھا جاتا تھا، اور وہ زور زور سے چلاتے تھے کہ ناپاک ناپاک ناپاک، ان کو پاک ہونے کی ضرورت تھی۔ اور ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک کوڑی کا ذکر ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر گھٹنے ٹیک کر اور سجدہ ریز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑی کی مرضی شامل ہے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کیا میری بات میں خداوند یسوع مسیح کی مرضی ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ترس آتا ہے اور وہ اسے پاک صاف کر دیتا ہے، پویتر کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، دوسری بات جو ہمیں ہر انسان کو یاد رکھنی ہے کہ جب وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ان کو پاک ہونا ہے، پویتر ہونا ہے،
کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ پاکیزہ خدا ہے، پوتر ہے۔ اس لیے خدا باپ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ایماندار ہے وہ پاک ہو اور پوترتائی والی زندگی گزارے، یعنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے۔ اور تیسری بات ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بری راہوں کو چھوڑ کر خدا کی راہوں پر چلنا، یعنی ایک پہلے جو راستہ، اگر انسان گناہ کر رہا ہے، ابلیس کے احکامات کو مان رہا ہے، تو وہ ابلیس کے احکامات کو چھوڑ دے اور خدا کے احکامات پر عمل کرے اور اس پر وہ چلتا رہے، اور اسی طریقے سے خدا کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس راہ پر چلے جو خدا نے اس کے لیے تیار کی ہے۔ اور چوتھی بات توبہ میں یہ شامل ہے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ باطنی ہو۔ باطنی ہو کا مطلب ہے کہ ذہن اور دل دونوں سے توبہ کرنی ہے انسان کو۔ یہ نہیں کہ ذہن تبدیل کر لے اور دل تبدیل نہ کرے، ذہن کو بھی تبدیل کرنا ہے اور دل کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ باطنی توبہ کہلاتی ہے، جو کہ انسان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پانچویں بات ہم اس میں دیکھتے ہیں توبہ میں کہ مافوق الفطرت ہو۔ مافوق الفطرت سے مراد ہے کہ ایمان اور محبت جو ہے انسان میں ظاہر ہو جائے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھے اور خدا کے ساتھ محبت رکھے، انسان کے ساتھ محبت رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے، اور یہ اس کی زندگی میں نتیجہ ہونا چاہیے جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن خدا ہر انسان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خدا کے احکامات پر عمل کرے، اور وہ مانے کہ وہ گنہگار ہے، پوتر ہو، پاک ہو، اور بری راہوں کو چھوڑ دے۔ اس کی توبہ جو ہے وہ باطنی ہو اور اس کا ایمان یسوع مسیح پر مضبوط ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے اور خدا کے ساتھ بھی محبت رکھنے والا بن سکے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ کریں، اور حقیقی توبہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر خدا باپ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، تاکہ خدا باپ کو یہ پسند ہے، اور ہمارا خدا باپ جو ہے وہ پاک ہے اور پوتر ہے، اور روز بروز ہمیں پاک روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پاک روح سے معمور ہوں گے تو پھر جو ہے ہم اور زیادہ خداوند کا کام کر سکیں گے، خداوند کی منادی کر سکیں گے، پرچار کریں گے، اور کرنی ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور خدا کی خوشخبری پر ایمان لانا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو آج کے کلام سے خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔